بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے مہمان محمد علی دورانی 12 اپریل 1958 کو جنوبی پنجاب کے علاقے خانپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم راولپنڈی سے حاصل کی، جبکہ بعد ازاں پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی سے جا کر ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ پشاور یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء سے منسلک ہو گئے اور پھر صوبہ سرحد کے ناظم اعلیٰ بھی منتخب ہوئے۔ پاسبان تنظیم کے چیئرمین رہ چکے ہیں، ملت پارٹی میں بھی شریک رہے، مشرف دور میں سینیٹر رہے، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات، وزیر مملکت برائے کھیل و ثقافت اور وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی مشیر رہ چکے ہیں۔ 2013 میں پاکستان مسلم لیگ فے میں شمولیت اختیار کی اور مختصر عرصے کے لیے اس کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ خدمات سر انجام دی۔ جی محمد علی دورانی صاحب، آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، آپ نے سیاسی کیریئر کا آغاز پشاور یونیورسٹی کی اسلامی جمعیت طلباء سے کیا اور پھر آپ پاسبان تنظیم سے منسلک ہو گئے، پھر فاروق لغاری کی ملت پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور 2002 میں کاف لیگ میں شامل ہو گئے۔ 2013 میں پاکستان مسلم لیگ فنکشن کا حصہ بنے۔ آپ کا یہ سیاسی سفر اب کہاں جا کے ختم ہوگا؟ یہ جستجو ہے کس چیز کی؟ حق تو بڑا لفظ ہے، مطلب ضمیر کے قریب تر جانے کی۔ ضمیر کے یا زندگی کے؟ ایک ہی بات ہے۔ دیکھیں، میری زندگی جو ہے تبھی ہے کہ اگر میں اپنے ضمیر کے ساتھ ہوں، ورنہ تو باقی تو سب چیزیں رہ جاتی ہیں۔ آپ پر قتل کا مقدمہ بنا، اس وقت آپ کا ضمیر کہاں تھا جب آپ قتل کر رہے تھے؟ اسی لیے تو پھر بری ہو گیا۔ نہیں، بری تو ہوئے، آپ قانونی نکات پہ ہوں گے۔ اس وقت بہت مشہور وکیل تھے، یہ جو حارث صاحب ہیں، ان کے والد صاحب آپ کی وکالت کر رہے تھے، تو قانونی کوئی دلیل دے دی ہوگی تو آپ بری ہو گئے۔ تو قتل کر کے آپ کے ضمیر کو کوئی خلش نہیں آئی؟ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ میں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دفعہ میرے سر پہ 17 سکارز ہیں، میرے سر کے اوپر سے گولی لگ کے گئی ہوئی ہے۔ اللہ نے جب مجھے گلبدین حکمت یار کے ساتھ جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ نہیں، یہ تو اپنے ملک میں ہوا نا۔ تو گلبدین حکمت یار کے پاس جب گئے، کون کون سا اسلحہ ہے جس کی تربیت آپ نے وہاں پہ حاصل کی اور پھر اس کو کہاں کہاں استعمال کیا؟ دیکھیں، اسلحہ میری زندگی کے اندر مختلف موڑ آئے۔ یہ وہ موڑ ہے جب ہم دنیا میں انقلاب کے لیے نکلے تھے۔ کون سا انقلاب؟ اس وقت جو تھا کون سا؟ اسلامی انقلاب۔ پھر کیا بنا؟ پھر پتہ چلا کہ لوگوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ تو پھر واپس آ گئے۔ کرنے کیا گیا تھا؟ اچھا کام کرنے گیا تھا۔ کیا اچھا کام تھا وہاں پہ؟ یعنی کام گولیاں یہ چلانا، لوگوں کو مارنا، میں آ رہا ہوں، لوگوں کی چیزوں کے اوپر قبضہ کرنا اچھا کام ہے؟ نہیں، قبضہ نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ میں جہاد پہ گیا، میں نے ٹریننگ حاصل کی، میں نے دنیا کے اندر انقلاب کے خواب دیکھے، وہ خواب چکنا چور ہو گئے۔ اچھا مجھے بتاؤ، وہ جو دنیا میں خواب دیکھ رہے تھے تبدیلی کے، وہ چکنا چور کیوں ہوئے؟ وہ جب روس گیا آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ سنے کہ یہ جو آپس میں لڑ رہے تھے ان کو خانہ کعبہ بھی لے کے گئے، وہاں بھی کوئی قسم وسم تو بس ایک کہانی ہے، اس کے لیے تو کہانی نہیں، مجھے صرف اتنا پورا میں یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں یہ تھا کہ اسلام کی روح سے اگر آپ نے جہاد کرنا ہو تو اس کے لیے اسلامک اسٹیٹ ضروری ہے۔ وہ تو تھی نہیں۔ اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے ان سب کو گھیر کے لے جاتے تھے خانہ کعبہ کہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، کم از کم ایک امیر منتخب کر لو۔ وہ انڈر پریشر امیر منتخب ہو جاتا تھا، جب واپس آتے تھے وہ امیر ایک نئی پارٹی بن جاتا تھا اور یہ آپس میں پھر لڑنا شروع کرتے تھے۔ پسند کرو یہ 7 امیروں میں بنیادی طور پہ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا جو تھا نا، امریکن ڈالرز کا تھا، ذات کا تھا، امریکن ڈالرز، انٹرپریٹیشن کا تھا، اسلحہ کی تقسیم، شدت کا تھا، کس کو کتنا اسلحہ ملتا ہے، یہ تو سب چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ چلو، روس نے آپ کو کیا تکلیف پہنچائی تھی کہ آپ امریکہ کی جنگ لڑنے لگے؟ امریکہ کو جو شکست ویتنام میں ہوئی اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ استعمال ہوئے، آپ کے کندھے استعمال ہوئے، کیوں؟ یہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ روس کی غلطی کیا تھی جب میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں گیا، جہاں پہ 100% لٹریسی تھی، جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ انٹیکٹ تھی، جہاں پہ بجلی فری تھی، جہاں گیس فری تھی، اور جہاں کے لوگ جو تھے وہ زندگی کی ہر آسائش سے
متعارف تھے، اور مجھے یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ تو جناب جہنم میں رہتے ہیں. مطلب آئرن کرٹن جو تھا وہ سب سے بڑا اندھیرا تھا، لیکن میں اس اندھیرے کا اسیر نہیں ہوا. آپ گئے گلبدین حکمت یار کے ساتھ؟ جی میں گیا اور میں ہی واپس آیا. اٹھائیں، لوگوں کو قتل کیا. میں اس چیز کی جستجو میں گیا کہ ان کے اوپر ظلم کرنے کوئی آ گیا ہے. کون آیا تھا؟ روس. جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ حریت پسند جو ہیں جب روس نکل جاتا ہے تو پھر بھی یہ آپس میں لڑتے ہیں، تو میں واپس آ گیا. اس کے بعد نہیں گیا کسی صورت نہیں گیا. پکی بات ہے؟ پکی بات، ریکارڈ ہے. میں صلح کرانے آخری دفعہ گیا تھا، میں سروبی سے آ رہا تھا، کابل سے کابل کو اتنا تباہ روس نے اور انہوں نے نہیں کیا جتنا ہمارے دوستوں نے خود کیا، ایک دوسرے کو مار مار کے. اور ایک دفعہ میں صلح کرانے ہم وہاں گئے تھے تو میں کابل سے سروبی جا رہا تھا، ہمیں پیسج تھا، تو وہاں ایک ہمارے افغانوں کو عادت ہے بڑی اونچی مسجدوں میں سپیکر لگاتے ہیں، تو مغرب کے وقت ہو گیا سیز فائر. تو دونوں طرف کے علماء مولوی صاحبان جو دعا کر رہے تھے ان کو میں نے ایک جگہ بیٹھ کے سنا. ادھر والا بھی کہہ رہا تھا کفار کے جو ایجنٹ ہیں اللہ انہیں برباد کرے، اور ادھر سے بھی آواز آ رہی تھی کہ کفار کے. تو میں پھر وہیں سے اٹھا اور میں واپس آ گیا. اس سارے معاملے میں قاضی حسین احمد کا کیا کردار ہے؟ قاضی صاحب ایک محبت کرنے والے انسان تھے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح جس حقیقت کو حقیقت نہیں بنایا جا سکا اس کو وہ حقیقت بنا سکتے. کسی طرح افغانستان کے اندر وہ خواب جو میں نے بھی دیکھے تھے انہوں نے بھی دیکھے. آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ ہم نے خواب یہ دیکھا تھا کہ یہاں سارے لوگ مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ کا نظام آ جائے گا. چلے اب آپ قاضی صاحب کی طرف آ گئے ہیں، پاسبان بناتے ہیں آپ 1988-90. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ابتدائی دور میں تنظیم کی سرپرستی تو کر رہے تھے قاضی حسین احمد، پھر انہوں نے آپ کی سرپرستی کیوں چھوڑ دی؟ حالانکہ آپ نے ان کو تباہ کرا دیا. ظالموں قاضی آ رہا کا نعرہ دے کے ایک انتہائی ایسے شخص کو جو بہت پیس لونگ تھا، آپ نے اس کو ایک ایسا نام دے دیا جیسے کہ پتہ نہیں کوئی فلمی کریکٹر ہے. تو اس کی غلطی کی ذمہ داری لیتے ہی نہیں لیتے؟ قاضی صاحب کا جو سیاسی سفر تھا وہ ہم نے شروع کرایا پاسبان سے. اس سے پہلے وہ محترم جناب امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب. کیا خیال ہے کہ امیر جماعت اسلامی کا درجہ جو ہے اس ملک میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ ہم نے انہیں جو درجہ دیا وہ یہ تھا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، اور وہ ایک مذاق بن گیا. کے لیے وہ ایک مذاق بن گیا. وہ مذاق نہیں بنا. اسی کے بعد قاضی کی پہچان، بلکہ مجھے پروفیسر یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر کی جو شناخت تھی وہ آپ کے نعرے کی وجہ سے بنی؟ جماعت اسلامی کے امیر کی جو عوامی چہرہ تھا. تو پھر کیوں چھوڑ گیا؟ عوامی چہرہ کیوں چھوڑ گیا؟ نہیں چھوڑا. انہوں نے آپ کی نہیں کوئی، ہم نے انہیں چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ ہاں وہ آپ میرے سے پوچھیں. کیوں چھوڑا؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر جب پاسبان بنی تھی، دیکھیں پاسبان ایک بڑا فینومینا ہے. جی پاسبان میرے پاس یہ فینومینا پڑا ہوا ہے. پاسبان کیا بنی؟ پاسبان بنائی کراچی کے کچھ لڑکے تھے، اس میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے لڑکے تھے، الطاف شکور تھا، ڈاکٹر مسعود محمود خان تھا، ڈاکٹر بشیر لکھانی تھا. یہ لوگ تھے جنہوں نے پاسبان بنائی. یہ سب نام صحیح ہیں، یہ ابھی تک پاسبان میں ہے. یار بات کو سن لینا، میں بنانے کا بتا دوں کہ اس کا جو آئیڈیا تھا. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. آئیڈیا یہ ہے، یہ نہیں آئیڈیا نا. آئیڈیا کیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. آئیڈیا خفیہ تھا. آئیڈیا نہیں خفیہ نہیں تھا. آئیڈیا یہ تھا جس کی آؤٹ لائن میرے سے کویسچنئر کی شکل میں خرم مراد صاحب نے اس کو لکھا. پروفیسر خورشید صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، اللہ مغفرت کرے چودھری رحمت اللہ صاحب. یہ جو چیز ہے یہ آپ پڑھنا پسند کریں گے، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا آپ اس پر ایک نظر ڈالنا پسند کریں گے؟ کیا یہ پاسبان پاکستان نہیں ہے؟ کیا میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں؟ یہ انہوں نے، میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ انہوں نے، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. یہ اچھا آپ کو پڑھ لیں، آپ کے سامنے سر وقت لیں، ٹیک یور ٹائم، ہری میں نہ کریں، کوئی جلدی نہیں ہے مجھے. اس میں کوئی غلط بات ہے تو مجھے بتا دیجیے کہ سر افتخار صاحب یہ غلط لفظ لکھا ہوا ہے. آپ نے ایک اچھے بڑے امیر جماعت اسلامی کو ایک ایسا کریکٹر بنا دیا، بعد میں وہ آپ سے پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں یہ جو بھی دیکھیں، اگر کوئی کہتا ہے نا میں نے کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے تو چھوڑ دیا. دیکھیں یہ نوجوانوں کی تنظیم تھی، یہ حقائق میں آپ کو بتا. یہ حقائق نہیں ہے. نہیں، یہ حقائق.
حقائق کیا ہیں پھر؟ حقائق یہ ہیں کہ 1988 میں اس کانسیپٹ پہ ہم نے کام کیا. کس کانسیپٹ پہ؟ پاسبان کے کانسیپٹ پہ. جو یہ کانسیپٹ نہیں تھا جو اس پہ لکھا ہوا ہے. کانسیپٹ یہ تھا کہ جب کسی انسان پہ، کسی کمزور پہ ظلم ہو تو اس ظلم کے خلاف اس کے ساتھ نہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. لیکن اس میں بنیادی تصور یہ تھا قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے اور کار سرکار میں مداخلت نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ قاضی حسین احمد نے آپ کی سرپرستی کیوں چھوڑی؟ دیکھیں، قاضی صاحب کو جب جماعت اسلامی نے جب پاسبان بنی تھی اس وقت یہ کانسیپٹ تھا کہ پاسبان جماعت اسلامی کے انڈر نہیں ہوگی، ایک آزاد تنظیم ہوگی. جب قاضی صاحب الیکشن ہار گئے، وہ کمزور ہوئے، تو جماعت اسلامی کی شورا نے انہیں حکم دیا کہ آپ پاسبان کو جماعت اسلامی میں مرج کر دیں اور اس کا نام شباب ملی رکھ دیں. وہ قاضی صاحب نے اس کو اطاعت کی اپنی جماعت کی. ہم نے اطاعت نے جماعت اسلامی کو نقصان نہیں پہنچایا. دیکھیں جی، اگر جماعت اسلامی کہے تو میں تو جماعت میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو جب قاضی صاحب کا ظالم و قاضی ہمارا تھا تو ہم اگر کسی اجتماع کے اندر قاضی صاحب کی فوٹو لے جاتے تھے نا تو احتساب ہو جاتا تھا قاضی صاحب کا بھی اور ہمارا بھی. اور آج پوری جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا ہے جمہوری طور پہ کہ اپنے لیڈرشپ کی پروجیکشن یا اس کی فوٹو لگانا کوئی فرق نہیں ہے. 1994 میں ننکانہ صاحب میں آپ ایک جلسے میں تقریر فرما رہے ہیں کہ لاہور کا گورنر ہاؤس فروخت کر دیا جائے تو پنجاب کی مہنگائی کا چٹکی بجاتے ہی علاج ہو جائے گا. آپ کے علم میں ہے کہ لاہور کا گورنر ہاؤس کا رقبہ کتنا ہے اور اس رقبے کی اس سڑک پہ کیا مالیت ہے؟ آپ کا 94 میں اگر یہ مطالبہ مان لیا جاتا تو تب پنجاب کی آبادی کتنی تھی اور گورنر ہاؤس کو بیچ کر فی آدمی کتنے پیسے ملتے اور کیا غربت ختم ہو جاتی؟ آپ اس قسم کے بے مقصد نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ آج بھی لگ رہے ہیں. یہ سمبولک باتیں ہوتی ہیں، اصولی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا یہ کیا ہے؟ میں جب وہاں سے گزرتا اب بات دیکھیں، جواب میں دوں گا. سوال آپ کا، سوال میرا نہیں ہے. It's not my question at all, absolutely not. I know you are a very clever man. Clever نہیں ہے آپ. You are a very developed, clever journalist. No, I'm not a clever man like you. اچھا، جلسہ آپ کر رہے ہیں، قیادت آپ کر رہے ہیں، تقریر آپ فرما رہے ہیں. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ گورنر ہاؤس کا رقبہ کتنا ہے، رقبے کی اس سڑک پہ مالیت کتنی ہے. دیکھیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے میں بتاؤں گا نا. ہاں، کیا بتائیں گے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی اس قسم کے سمبلز ہیں جو کہ اقتدار کی ہیبت طاری کرتے ہیں عوام کے اوپر، میں ان کو نہیں مانتا. یہ تو میرا سوال ہے آپ سیاستدانوں سے کہ آپ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. میرا سوال یہ تھا. دیکھیں، میں آج 84 سے آج تک جتنا ڈیولپ ہوا ہوں، میں جو آج باتیں کر رہا ہوں میں اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہوں. یہ غلطی ایسے بیانات نہ دیا کریں. یہ بیانات جو ہوتے ہیں نا یہ اتنے پریکٹیکل نہیں ہوتے. اوکے، اچھا سر مجھے بتائیں، یہ جو آپ نے پاسبان کا مسئلہ جب آتا ہے تو پی ٹی آئی میں آپ نے ضم کر دیا بعد میں. یہ دیکھو نا، ایک اتنی محنت آپ نے کی، اپنی شناخت بنائی اور پھر آپ نے پی ٹی آئی میں ضم کر دیا. دیکھیں، جب خان صاحب، آپ کہتے ہو کہ آپ کی جو پاسبان تھی وہ ظلم کے خلاف تھی، زیادتی کے خلاف تھی، تشدد کے خلاف تھی، اتھارٹی کے خلاف تھی، اور چلے آپ پی ٹی آئی میں گئے. اچھا، اب آپ سن لیں. میں نے جب پاسبان بنائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد چلائی، پھر جماعت اسلامی نے قاضی صاحب کو اس سے وڈرا کر لیا. قاضی صاحب نے بڑی میرے پہ مہربانی کی، انہوں نے کہا تم جماعت اسلامی میں آ جاؤ، لیکن میں نہیں گیا. وہ میرا فیصلہ تھا، ان کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا. اب آگے چلیں. پھر ہم نے جب کسی نے دباؤ باہر سے ڈالا تھا، پاکستان باہر سے، یا پاکستان کا دونی کو دباؤ تھا کس چیز کا یہ فیصلہ کرنے کا؟ دیکھیں، پاسبان کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ نوجوانوں کی تنظیم ہے، اور اب وہ سب لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بزرگ ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم پریکٹیکل پالیٹکس میں جانا چاہتے ہیں. بزرگ پی ٹی آئی میں چلے گئے. سنیں نا، میں نے اس وقت خان صاحب کو، خان صاحب بزرگ تھے اس وقت؟ خان صاحب نیم بزرگ تھے. خان صاحب نیم بزرگ تھے. میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا یہ دو خاندان جو ہے نا ان کی آمریتوں سے نجات حاصل، لڑیں ان کے خلاف آپ کا کرزما ول ورک. تو پھر کیا ہوا؟ اچھا جی، کیا ہوا آپ دونوں کے درمیان؟ پھر انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آتا، پہلے میں نے ہسپتال بنانا ہے.
یہ خان صاحب آگے چلتے ہیں. مجھے 10 کروڑ جمع کرنے ہیں, اس کے لیے میں نے ساری پاسبان ان کی ڈسپوزل. اوکے ٹھیک ہے. آپ خود نہیں گئے پی ٹی آئی میں, بڑے مزے کی بات. ہاں میں نہیں. یہ یعنی یہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت کھیلتے ہیں آپ. جب جاتے ہیں جہاد کے لیے گلبدین حکمت یار کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں کہ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ روس اتنا ڈیولپ ہے تو میں گلبدین کے ساتھ نہ. کاش ہمارے ہر سیاستدان میں اتنی جرت ہوتی. چلیں ٹھیک ہے, پھر آپ پی ٹی اے میں نہیں گئے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ملت پارٹی پر آپ نے بنائی, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملت پارٹی اصل میں ایک سازش تھی فاروق لغاری کے خلاف, اور اس ملت پارٹی کو بنا کے فاروق لغاری کا قد چھوٹا ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بی بی کے ساتھ تو آپ کے اختلافات تھے, تو آپ فاروق لغاری کو بی بی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ملت پارٹی بنا رہے تھے, جس سے نقصان فاروق لغاری کی ذات کو ہوا. دیکھیں جناب, ملت پارٹی بنانے کا فیصلہ جناب فاروق لغاری صاحب میرے استاد بھی ہیں. فاروق لغاری صاحب, جاوید جبار صاحب, ریاض پیرزادہ صاحب, بے شمار لوگ تھے, ان کا فیصلہ تھا. سیکرٹری جنرل جاوید جبار تھے, مجھے اس میں چیف آرگنائزر کے طور پہ انڈکٹ کیا گیا. میں گیا, میں نے اس کے اندر خلوص سے کام کیا. لغاری صاحب کے اپنے وہ تھے, ایک ویژن تھا, جس ویژن کے تحت انہوں نے اس پارٹی کو آگے بڑھایا اور میں نے اس کے لیے کام کیا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے بعد ملت پارٹی فرسٹ پارٹی تھی جس نے پہلے الیکشن میں 52 پارلیمنٹیرینز الیکٹ کروائے 2002 میں. آپ نے الزام لگایا کہ بے نظیر نے اپنی دولت سے سرے مل خریدا. ان کو سرے مل کے بجائے اسٹیل مل پہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی. یہ آپ کا موقف ہے, میں آپ کے موقف کی عزت اور احترام کرتا ہوں, مجبور ہوں. میں آپ کے پاس اس الزام کا کیا ثبوت ہے؟ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ. میں زرداری صاحب دیکھیں, میں ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پروف اگر آپ نے لینا ہے, آج ملکیت نکال لیں سرے پیلس کی کس کی. آپ بتائیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سر, بیان آپ کا ہے میرا ہے؟ وہ انہی کی ملکیت ہے. بیان میرا ہے, میں آپ بتا تو رہا ہوں نا کہ انہی کی ملکیت ہے. سرے محل کی ہماری اطلاعات کے مطابق ملکیت جو تھی وہ. آپ کی اطلاعات کی بنیاد کیا تھی؟ ہماری اطلاعات کی بنیاد وہ ساری انفارمیشن سی جو اس وقت آ رہے تھے, جس بنیاد پہ آپ سوال کر رہے ہیں اسی بنیاد پہ میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں, ایسے نہ کریں. دورانی صاحب, یہ ہے آپ کا سٹیٹمنٹ پورا. اچھا, کافی بڑا ہے ویسے. ہاں, آپ کو عادت ہے بڑے بڑے سٹیٹمنٹ جاری کرنے کی, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, جو مخالف گھرے میں بیٹھے ان کا ووٹ لینے کے لیے. میری جو سٹیٹمنٹ ہے, باقی ساروں کے اگر اور سٹیٹمنٹ نکالیں گے تو ساروں کی نکل آئیں گے. ہم تو ایک سٹیٹمنٹ میں اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. آپ نے اسپیسیفک گفتگو کی, آپ نے کہا کہ گورنر ہاؤس بیچنے کے جواب سوال پہ میں آج بھی قائم ہوں. آپ کو پراپرٹی کتنے کی ہے, کیا مالیت ہے, اس سے کتنی غربت ختم ہوگی, آگے چلے گی. میں ایک پولیٹیکل پرسن ہوں, میں اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں. وہ آپ کے پاس ہوں گے. یو آر ناٹ. میرا یہ تھوڑا ہے کہ جی میں ڈیٹا فیڈ کر کے. آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ لوگوں کو بہکائیں. یو آر سپوز ٹو لیڈ دیم with facts. میں فیکٹس کے ساتھ آج کیا حال ہے پھر؟ I don't know. دراصل صاحب, میں آپ سے گفتگو کو جاری رکھوں گا, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. خواجہ صاحب, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. دورانی صاحب ہمارے پاس ہیں, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میرے مہمان, جیسا کہ آپ کو علم میں ہے, دورانی صاحب ہیں, گفتگو ہو رہی تھی, ہم بریک پہ چلے گئے, ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. آئیے ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. پر مفتی کی شہادت کے بعد آپ نے مری اور مینگل ستاروں کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہتے ہیں. نہیں, میں نے کبھی کسی کو دہشت گرد نہیں قرار دیا. اگر وہ ہے تو غلط ہے. میں نے تو میں آخری ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا بگٹی صاحب کی خدمت میں کہ کوئی صلح کا راستہ بن سکے, اور میں آج تک اس کے اوپر کام. یہ غلط ہے. دورانی صاحب, میں چیلنج کرتا ہوں اس کو. آپ اس سٹیٹمنٹ کو لائیں. محمد علی دورانی, یہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے ہی. یہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے. میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں. نامی ایک چیز پیش کر رہا تھا کہ بگٹی نے 150 افراد کو نجی جیل میں قید کیا. اختر مینگل نے بلوچستان نیشنل آرمی بنائی. خیر بخش مری نے SC اہلکار ہلاک کیے. 4 ستمبر 2006
جنگ اخبار. آپ نے جنگ اخبار کو نوٹس دیا؟ یہ ایسی میں نے تو پتہ نہیں، یہ پڑھا بھی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ پکڑ لیں نا، کاغذ پکڑ لیں. پیار سے یار دیکھیں نا، پیار سے یہ چیز آپ اگر یہ چیزیں ہوں نا، مری مینگل سردار بھی. سوال نمبر 7. ہاں جی، درانی پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کو، اب یہ آج بھی یہی بیان دے رہے ہیں لوگ سارے. بات یہ ہے، یہ پڑھ لیں، یہ حقائق نامہ ہے. آپ نے ایز اے منسٹر، ایز اے پریس، اپنے دیکھیں جی، میں نے اگر کوئی ایسی بات جس وقت کی، اس وقت کے ماحول میں جو کوئی بات کی ہوگی، اس کو میں نے تو اپنے اقدامات سے رجوع کیا ہے، میں اپنی باتوں سے نہیں رجوع کر سکتا. یہ آپ رجوع کر رہے ہیں. میں اس سٹیٹمنٹ کو پہلے تو سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ میری یہ اس وقت بھی یہ رائے نہیں تھی میرے خیال میں. سر یہ چھپی ہوئی ہے، غلط چھپی ہوئی ہے نا. اچھا بھائی، آپ نے پھر بھی میں نہیں کیا نا. اب میں ہر اخبار کی خبر کو، ہر اخبار نہیں سر، یو آر منسٹر، آپ ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں سر. آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سر، آپ ذمہ دار عہدے پر فائز تھے. دیکھیں جی، میں ذمہ دار عہدے پہ فائز تھا. میں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہوگی اس وقت کی، ایک وہ اس سٹیٹمنٹ کی، اس جاب کی سٹیٹمنٹ ہوگی. اچھا، جاب کی سٹیٹمنٹ. ہاں، پروبیبلی اگر میرے ہے. 14 مئی 2006 ملک کے 2 بڑے سیاستدان ہیں، نواز شریف اور بے نظیر، جمہوریت کے معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں، مساق جمہوریت جس کو آپ بولتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی. اب ذرا غور سے سنیے گا، کیا کبھی مشرف نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے آپ کے ساتھ ملاقات کر کے اس کی تفصیلات کے متعلق آپ کی رائے لی؟ جب NRO ہوا بی بی کے ساتھ، اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں، یہ ایک اپوزیشن کا ایک اقدام تھا جو انہوں نے اٹھایا. اس کے اوپر پتہ نہیں میرے سے کوئی بات ہوئی ہوگی، نہیں ہوگی، آئی ڈونٹ ریکال. اب 14 نومبر 2006 کو آپ نے کہا کہ حسبہ بل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ کارکنوں کے درمیان 8 ارب روپے کی تقسیم کا بہانہ ہے. آپ نے یہ کہا؟ ہاں، میں نے کہا. چل، مجھے یاد ہے. شکر ہے. آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ بھی غلط ہے. نہیں، غلط تھا. دیکھیں جو میں نے کہا ہوا ہے. آج مولانا سے اس دن میری بات ہو رہی تھی، میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا وہ حسبہ بل کے اوپر یاد ہے میں نے کتنا سٹینڈ لیا تھا، اور پھر اس کو میں نے کیوں سٹینڈ لیا تھا؟ میں اس کو غلط سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا یار، وہ تو افغانستان میں بھی شریعت نافذ ہو رہی تھی، تو آپ بھی شامل تھے شریعت نافذ کرنے میں. میں پھر واپس بھی تو آیا ہوں، واپس بھی تو آیا ہوں. میرے میں جرت ہے کہ میں واپس آیا ہوں. آج اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ عدلیہ بحالی کی تحریک پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی تحریک تھی یا مشرف اور کیانی کے درمیان چلنے والے اختلافات اس کی وجہ بنے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ دونوں ہیں. دیکھیں، مشرف صاحب اور کیانی صاحب کے درمیان جو اختلافات تو نہیں تھے، جو کانسپریٹیو ایک ریلیشن ڈیولپ ہوا. مشرف صاحب کی قطعاً ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ اس سٹیج کے اوپر عدلیہ کے ساتھ کسی کنفرنٹریشن میں جاتے، اور افتخار چودھری صاحب کے ساتھ اس وقت کا ان کا ٹکراؤ جو تھا وہ ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف. کس نے کی؟ دیکھیں جی، اس کے اندر سب سے پہلے تو غلطی تو مشرف صاحب کی اپنی تھی، حکومت کی غلطی، ہماری غلطی تھی. ٹھیک ہے نا جی، غلطی کی. اس کے بعد اس پہ اصرار کیا. میرے کتنے وہ بیان نکالے نا جو سارے میں نے عدلیہ ان کے خلاف دیے ہوئے ہیں، اس تحریک کے خلاف. ٹھیک ہے، غلط تھے وہ بیانات. اور بعد میں ہمیں احساس بھی ہوا، مجھے تو بہت جلدی احساس ہو گیا تھا، میں نے مشرف صاحب سے جا کے کہا تھا. اس کے اندر پھر سازشیں آ کے مل گئیں، اور اس کے نتیجے میں ملک پیچھے چلا گیا. سر، یہ جو مشرف صاحب کی ملاقات ہے افتخار چودھری صاحب کے ساتھ، یہ پنڈی میں ہوئی. پنڈی اس وقت اس کمرے میں اس ملاقات میں کون کون موجود تھا؟ ہوا یہ کہ میں اس دن صبح لاہور میں تھا. مجھے فون آیا کہ آپ صبح 10 بجے تک اسلام آباد تشریف لے آئیں. تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں. پھر میں نے موٹر وے سے ویور لیا اور میں اسلام آباد پہنچا. تو جس کتنی سپیڈ پہ گئے؟ تیز گیا. پھر میں نے ویور سے مراد یہ کتنی سپیڈ پہ گئے؟ 140 150 پہ گیا. وہاں پہنچا، لیکن اس وقت 12 بج چکے تھے، 12:30. تو ادھر سے جمعے کا دن تھا، تو میں جمعے کی نماز کے لیے نکل گیا. ساتھ ہی تھی، میں نے کہا پہلے نماز پڑھ لوں. گیا تو مشرف صاحب باہر آ رہے تھے، تو میرے سے وہ ملے. تو انہوں نے کہا سب لوگ اندر ہیں تو تم مل لو. تو میں نے کہا آپ کہتے مجھے کراچی جانا ہے تو میں رات کو فون پہ بات کروں گا.
تو جب میں انٹر ہوا تو رائٹ سائڈ کے کمرے کے اندر افتخار چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں میں نے دیکھا نہیں، وہ اندر موجود تھے، اور باقی جو سٹاف تھا سارا وہ ادھر کھڑا تھا۔ جو اہم لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، کیا نام لینا پسند کریں گے؟ ہاں، تمام ہی لوگ تھے، مطلب جسے آپ سمجھ لیں کہ ملٹری سیکرٹری تھے، شوکت عزیز صاحب تھے، اس کے بعد ڈی جی آئی آئی سے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی غالباً اندر تھے یا وہیں تھے، ڈی جی آئی بھی تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ تھے اٹارنی جنرل تھے۔ آپ کو ماحول کیسا لگا؟ ماحول لگا، ہاں دیکھیں نا جی، مجھے طارق عزیز صاحب پریزیڈنٹ چلے گئے، اب ماحول کیا ہے؟ اب آپ کو عادت تو ہے سیاسی ورکر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں ماحول کیا ہے، میں حالات بتا رہا ہوں۔ تو مجھے انہوں نے ایک آرڈر دیا کہ جی یہ آپ ریلیز کر دیں، جو کہ چیف جسٹس کو ہٹانے، ٹھیک ہے نا جی، اور اللہ حاضل کیا، جو اس وقت اس کی جو ورڈنگ تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو پڑھا، تو میں نے کہا سر کیا لیگلی وی کین ایشو دس یہ دس اسٹیٹمنٹ؟ یہ میرا پہلا سوال تھا۔ میں نے کہا جی کین گورنمنٹ ایشو دس اسٹیٹمنٹ؟ وہ ایک پیرلل باڈی ہے جوڈیشری جو ہے۔ تو مجھے وہاں نہیں ہے اس دنیا میں ایک بزرگ، انہوں نے کہا کہ جی، کون بزرگ تھا؟ میرا خیال ہے نہیں، وہ کون تھا، ہاں طارق صاحب نے، طارق عزیز، ایک گڈ فرینڈ ہے مشرف، انہوں نے کہا کہ جی ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف۔ ایشو کیا ہوا تھا؟ ایشو کچھ بھی نہیں تھا، ایشو بیچارے مشرف صاحب کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی، جس میں کہ جو افتخار صاحب کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈس تھیں، جاتی ہوتی ہیں ہر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے بندے کی، ان کو مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ گاڑی مانگتا ہے، یہ مانگتا ہے، میں کہا جی میرے سے مانگے تو میں اس کو ہیلی کاپٹر دے دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو وزیر اطلاعات ہوتا ہے اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ حکومت کے پاس، اگر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے دے دو یار۔ دونوں صاحب پھر بریک پہ جانا پڑے گا، جب بریک سے واپس آؤں گا تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم ہے خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے محمد علی دورانی صاحب سے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ دورانی صاحب، 19 جون 2007، اخبارات کی سرخیاں، دورانی آؤٹ، عظیم ان۔ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو وزیر اطلاعات کے عہدے سے ہٹا کے طارق عظیم کو اس جگہ پہ کیوں تعینات کیا گیا؟ کیا یہ الزام درست ہے کہ آپ پر یہ شک تھا کہ آپ نے اربوں روپے کے اشتہارات اپنے دوستوں میں بانٹے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر کبھی بھی حقیقت نہیں بنی۔ میں وزیر تھا اور حکومت کے ختم ہونے تک وزیر رہا۔ جس ڈیٹ کا ہے ابھی جائیں گوگل پہ۔ سر مجھے گوگل پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ میرے پاس ہو، انسان میرے پاس ہے، ثبوت میرے پاس ہے، میں تو یہ بات کروں گا، مجھے گوگل پہ جانے کی ضرورت کیا؟ انفارمیشن منسٹر چینج، دورانی آؤٹ، عظیم ان۔ طارق عظیم نے چارج سنبھال لیا، چودھری شجاعت نے تصدیق کر دی، دورانی مسلم لیگ کے ایڈیشنل سیکرٹری مقرر، وزیر اطلاعات 23 جون کو حلف اٹھائیں گے، دورانی سیاحت کے لیے مان گئے۔ یہ تمام اخبارات بھرے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سب غلط ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری کی پوری فکشن ہے، یہ حقیقت کبھی بنی، یہ سازش تھی، نہیں حقیقت ہی نہیں ہے، جھوٹی خبر ہے۔ نہیں میرے دوست سارے اخبارات نے، میں کہتا ہوں پورے جہان میں بھی لگی ہو اخبارات کا، تو پھر آپ کیوں ان کی بےزتی کرواتے ہیں؟ میرے سازش تھی، کیا تھی یہ جو کچھ بھی تھا، نہیں پلیز یو ہیو ٹو کلیریفائی، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کبھی ہوا ہی نہیں، میں نے مان لیا، یہ خواہش تھی، یہ کسی کی خواہش تھی شاید، یہاں تک جس نے خبر دی ہوگی اس کی خواہش، یہاں تک آپ آگے نا کہ کسی کی خواہش تھی، جس نے خواہش کے پیچھے سازش کیا تھی؟ دیکھیں جس کے پیچھے سازش جو تھی وہ یہ تھی کہ میرے پہ یہ الزام تھا، ٹھیک ہے نا، کہ میں ویہمنٹلی مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اس وقت کی جو مشین تھی وہ مشرف صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی۔ اگر جیو پہ حملہ ہوتا تھا میں وہاں پہنچ جاتا تھا، روز ایک فائر فائٹنگ کرتا تھا۔ اس فائر فائٹنگ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے میرے سے کچھ وہ لوگ جو انہیں واقعی ہٹانا چاہتے تھے، ایک دن مشرف صاحب نے مجھے کہا، بلایا، انہوں نے کہا دورانی یار یہ سب لوگ بڑے تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، میڈیا والے، ہاں میڈیا والے نہیں، مطلب پبلک کے اندر بڑا ری ایکشن ہے تمہارے۔ میں نے کہا جی ایک بندہ ہے جس کے خلاف میرے سے بھی زیادہ ری ایکشن ہے، کوٹ اینڈ کوٹ۔ کہ کون ہے؟ کہا آپ۔
میں نے کہا مجھے تو اس وقت جتنی بھی روت حسینی پڑ رہی ہے وہ اس لیے کہ میں آپ کے پیچھے میں کمپرومائز نہیں ہوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں نہیں، اور میں آخری وقت تک نہیں ہوا. میری عادت بھی یہی، میں آج بھی میرے پاس کسی کے خلاف کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ مطالبہ آیا اداروں کی اور حکومت کی طرف سے کہ 100% اشتہار بند کر دو، ایک اخبار کے ایک گروپ کے جس میں آپ بھی اس وقت ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے مشرف صاحب سے اس کے اوپر رجسٹ کیا. میں نے کہا میں میڈیا ہاؤس اس کے خلاف نہیں کھڑا ہوں. مشرف نے کہا کہ جیو اور جنگ کے اشتہارات بند کر دو. 100%. میں نے کہا جی یہ کام میں نہیں کروں گا، کسی اور کے حوالے کر دیں. پھر اشتہارات کا جو سبجیکٹ تھا وہ کسی اور کے حوالے بھی ہوا، وہ تو آپ جا کے تاریخ دیکھ لیں. میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر الزام کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے اربوں روپے کے اشتہارات جو نہ دیے اس کی وجہ یہ تھی. اشتہار میرے پہ دیکھیں، میں انفارمیشن منسٹری میں رہا ہوں، انفارمیشن منسٹری کی چڑیا بھی میرے خلاف بات نہیں کرتی، نہ کسی میڈیا میں میرے خلاف کوئی جرت نہیں ہے ان میں، جرت نہیں ہے، پیار کرتے ہیں. 2007 میں بے نظیر کی وطن واپسی کے وقت آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن نے ماضی میں جلد بازی میں فیصلے کیے، اب بھی کر رہی ہیں، بہتر ہوتا ہے کہ اگر وہ صدر مشرف کے مخلصانہ مشورے کا مثبت جواب دیتے ہیں. کیا صدر مشرف کے پیغامات کی تفصیل آپ بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں بی بی کے ساتھ میرا ایک بہت ہی پرسنل تعلق تھا. وہ کیا ہے؟ شی از ناٹ فرام باولپور؟ نہیں، وہ میری بڑی بہن تھیں عابدہ باجی، فوت ہو گئی ہیں. ان کی بہت دوست تھیں محترمہ، اور انہوں نے ایک بہت بڑی مہربانی کی تھی. جب ہم جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے تھے پاسبان میں نے یہاں شادی دربار کا فنکشن کیا لاہور میں، وہ خود تشریف لائیں. اس میں یہ ایک عجوبہ تھا، اس کا ریکارڈ آپ نکلوا لیں کبھی نہ. اور جب شادی کی بچوں کی ہاں اجتماعی شادی کا پہلا جو کانسیپٹ تھا وہ وہیں سے اجتماعی شادی میں بے نظیر نے شرکت کی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بات آپ کو بڑی، جب لغاری صاحب نے بے نظیر کی حکومت ختم کر دی تو بی بی نے باجی کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ادھر ہی ہے. انہوں نے کہا کہ اسے کہیں کہ وہ اسلام آباد آ جائے. تو میں نے آج جانا ہے کراچی. تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جب بی بی اسلام آباد سے کراچی جا رہی تھی تو میں نے ان کے ساتھ سفر کیا. میں جب دیر سے آیا تو میرے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ نہیں تھا، پیچھے تھا. تو ان کے ساتھ آفتاب شعبان میرانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ناہید بی بی بھی وہ تھیں، میرا خیال ہے ساتھ ہی تھیں. تو انہوں نے آفتاب کو کہا کہ آپ درانی کی سیٹ پہ چلے جائیں. میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ساری راستہ بی بی کی طبیعت بہت شفیق انسان کی، آپ شاید جانتے ہی ہوں گے، اور میرا تو بڑا ایک رسپیکٹ کا ان سے تعلق تھا. خیر وہ اس وقت بہت زیادہ انوائٹ تھیں لغاری صاحب سے بھی اور سب چیزوں سے. لیکن مطلب میرا ایک وہ ہے بہت زیادہ ان کے لیے نا ایک رسپیکٹ کا تعلق. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں، میں نے لغاری صاحب جب فرسٹ ٹائم پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی، میں نے انہیں بتایا بھی نہیں، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بی بی کی وجہ سے میں نے ان کو ووٹ دیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو میسج ہے مشرف کا یہ کیا تھا؟ مجھے اب کیٹیگوری کے لیے یاد نہیں، لیکن یہ سٹیٹمنٹ دیکھ کے میں اس سے یہ ڈرائیو کر سکتا ہوں کہ یہ یقیناً مجھے کہا گیا ہوگا کہ یہ سٹیٹمنٹ دے دو. اس کی وجہ کیا ہوگی وہ میرے علم میں نہیں. جس دن آپ بے نظیر کے ساتھ جاتے ہیں اسلام آباد، یہ وہ دن ہے جس دن مرتضیٰ کا مرڈر ہوا ہے؟ نہیں، یہ وہ دن ہے جب لغاری صاحب نے بے نظیر کی حکومت ختم کی، اور اس کے بعد وہ کچھ دن اسلام آباد میں رکیں، اینڈ دین شی واز کمنگ ٹو کراچی. اس وقت انہوں نے مجھے کہا، باتیں جو ہوئی وہ میری اور ان کے درمیان، کیونکہ آپ ساتھ جا رہے تھے بے نظیر کے، تو ان کے 1.5-2 گھنٹے ہم بات ختم ہو وہ حکومت ختم ہو گئی تو کیا ان کا ہاؤ شی واز فیلنگ ایٹ دیٹ ٹائم؟ She was such a confident woman. ویسے یہ تو مطلب آپ چونکہ جانتے ہیں، میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں، وہ مطلب ان کو کوئی وہ نہیں تھا، خوف، کوئی فکر، غصہ تھا. کمپوزڈ بٹ اینگری. میں انہیں کل بھی میں نے کہا تھا، میں کہا یار ایک کام کسی خاتون سے کبھی متھا نہ لگانا. خاتون، میں آپ کو پتہ ہے پاسبان کے اندر میں نے سینکڑوں مظلوموں کے کیس ڈیل کیے.
جو مدعی مرد ہوتا تھا جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اس کی طاقت بنتی تھی، لوگ صلح کے لیے آ جاتے تھے، وہ چلے جاتے تھے۔ ہم جب ایشو بناتے تھے، کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ مدعی مضبوط ہوتا تھا، تو پھر جو ظالم ہوتا تھا وہ اس سے صلح کرنے آ جاتا تھا۔ یہ پاسبان کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، لیکن یہ بڑی بہت آپ کو میں پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی مدعی صدیق ملنگ کی بیوی ہے جہاں پہ ظالم و قاضی آ رہا نعرہ لگا، یا آسیہ ایوب ہے پنڈی کی، اگر کوئی مدعی عورت آ گئی پھر آپ بھول جائیں کہ کوئی اس کو دبا سکتا ہے۔ عورت مدعی جو ہوتی ہے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے میاں، اس کے اوپر جان دے دیتی ہے، کمپرومائز نہیں کرتی۔ یہ عجیب ایک فنومینا ہے۔ کیا آپ بے نظیر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ میں ہر عورت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ محمد علی درانی سے گفتگو آپ نے سنی۔ یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا۔ پروگرام کا دوسرا حصہ آپ اگلے اتوار کو دیکھ سکیں گے۔